بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس دور میں شاید کوئی انسان ایسا ہوگا جو شیر میسور ٹیپو سلطان کو نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ ٹیپو سلطان کو ہندوستان میں سب سے آزادی لڑنے کے لیے لڑنے والا سلطان مانا جاتا تھا۔ یعنی ٹیپو سلطان ہی وہ پہلے سلطان تھے کہ جو سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، ٹیپو سلطان کو ہندوستان کا پہلا راکٹ ماہر کہا جاتا ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان نے ہی پہلے ہندوستان میں لڑی جانے والی جنگوں میں راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے تھے تب تک وہ انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے ہی گزرا تھا۔ پھر جب آہستہ آہستہ انگریزوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ٹیپو سلطان کو ہرانا ان کے لیے صرف مشکل ہی نہیں، ناممکن سی بات ہے، تو پھر انہوں نے ٹیپو سلطان کو ہرانے کا ایک دوسرا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا، اور یہ تھا کہ انہوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں موجود میر صادق جیسے لالچی لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سے غداروں کی مدد سے انگریز سرکار یعنی 1799 میں انگریزوں کی فوج ٹیپو سلطان کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دوستو، ٹیپو سلطان کی کہی ہوئی وہ کہاوت جو تقریباً ہسٹری کی سبھی کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور ٹیپو سلطان نے یہ ڈائیلاگ اس وقت یعنی الفاظ اس وقت کہے تھے جب وہ انگریزوں سے لڑتے لڑتے میدان میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیپو سلطان نے اس وقت عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، لیکن سلطنت عثمانیہ نے ٹیپو سلطان کی مدد سے صاف صاف انکار کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹیپو سلطان نے اپنا ایک قافلہ بھی سلطنت عثمانیہ یعنی استنبول شہر روانہ کیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ انگریزوں کے خلاف جنگ میں میری مدد کریں گے تو میں ٹیپو سلطان آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حجاز مقدس کے نظام میں خرچ کرنے والے پیسوں میں سے آدھا پیسہ میں دیا کروں گا۔ دوستو، اگر آپ حجاز مقدس کو نہیں جانتے تو میں بتاتا چلوں کہ حجاز عرب اس سارے علاقے کو کہا جاتا تھا کہ جہاں پر آپ آج مکہ مدینہ جیسے پاک شہر موجود ہیں۔ یہ سارے علاقے اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے حصہ میں آیا کرتے تھے، اور وہاں تمام انتظامات سلطنت عثمانیہ یعنی سارا خرچہ سلطنت عثمانیہ ادا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ جیسے امیر سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ تو دوستو، اس طرح کے سوچ رکھنے والے لوگ ہسٹری کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 1787 میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، لیکن یہ کہنا کہ سلطنت عثمانیہ جیسے امیر سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کیا تھا، یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ کے صفحات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ معلوم ہوگا کہ جس دور میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی امید لگائی تھی، یہ وہ دور تھا کہ سلطنت عثمانیہ خود بھی کمزور ہو چکی تھی۔ نہ صرف کمزور ہو چکی تھی بلکہ بہت ساری یورپین طاقتوں کے ساتھ جنگ کر رہی تھی، ایسی جنگ کہ جس میں وہ خود ایک مشکل موڑ پر کھڑی تھی۔ جہاں ایک طرف ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، وہیں دوسری طرف خود سلطنت عثمانیہ نے چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتوں کو خط لکھ کر ان سے سلطنت عثمانیہ مالی مدد کرنے کی درخواست کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ نے آخری 150-200 سال بڑی ہی مشکل کے ساتھ گزارے تھے۔ یہ پورے 150-200 سال دور سلطنت عثمانیہ کے لیے جنگوں سے بھرا ہوا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کا سارا وقت جنگوں میں گزرا تھا۔ انگریزوں کو جب محسوس ہوا کہ وہ ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا سکتے تو پھر انہوں نے میر صادق جیسے غدار خریدے۔ 1762 میں جب شاہ ولی اللہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو اس کا بیٹا شاہ عبدالعزیز اپنے باپ کی مسند پر بیٹھے۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ تب انگریزوں نے برطانیہ سے عیسائی پادری بلوائے اور عیسائی پادریوں کو ہندوستان کے چوکوں میں کھڑا کیا۔ ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پرانا ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پرانی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ اسلام پرانا ہو گیا ہے۔
اس لیے عیسائیت کو قبول کرو۔ عیسائی انگریزوں نے تمام آل برطانیہ کی گلی گلیوں میں اپنے طاقت پر بل بوتے پر عیسائیت پھیلانے کا ارادہ کیا، تو اس موقع پر شاہ عبد العزیز نے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ عالمی بغاوت بلند کیا اور فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان کے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سر پر کفن باندھ لے اور میدان میں نکل آئے۔ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا تھا۔ ہندوستان دارالاسلام نہیں رہا، اس لیے ہر مسلمان جہاد کے لیے میدان میں اتر آئے۔ تو اس فتوے پر سب سے پہلے عمل کرنے والا ایک نوجوان تھا کہ جس کی عمر 18 سال تھی۔ اس 18 سالہ نوجوان نے شاہ عبد العزیز کے فتوے کا مطالعہ کیا۔ اس نوجوان نے اپنے علاقے کے اندر ایک عارضی خفیہ فوج بنائی اور اس فوج میں نوجوانوں کو بھرتی کرنا شروع کیا۔ وہ نوجوان ایک سپاہی حیدر علی کا بیٹا تھا۔ اس کا نام تاریخی زبان میں فتح علی ٹیپو ہے۔ سلطان ٹیپو نے انگریز کے خلاف ہندوستان کی تاریخ کا سب سے پہلا جہاد کیا، جو جہاد شاہ عبد العزیز کے فتوے کی بنیاد پر تھا۔ سلطان ٹیپو کی تصویر جو آپ کو دکھائی جاتی ہے، یہ سلطان ٹیپو کی تصویر نہیں ہے، کیونکہ سلطان ٹیپو کی داڑھی تھی۔ سلطان ٹیپو نے ساری زندگی داڑھی پر اس طرح نہیں پھیرایا تھا۔ یہ غلط تصویر ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ سلطان ٹیپو اتنا بڑا ولی تھا کہ جب اس میسور کی جامع مسجد بنائی تو اس نے حکم دیا تھا کہ اس مسجد میں وہ عالم جماعت کرائے کہ جس کی 5 نمازیں ایک دن میں قضا نہ ہوئی ہوں۔ تو کوئی مولوی امامت کے لیے آگے نہ بڑھا، تو پھر ٹیپو سلطان نے خود آگے آ کر نماز پڑھائی اور بتایا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری کبھی 5 نمازیں قضا نہیں ہوئیں۔ انگریز مجاہدین مولویوں کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس نے تاریخ سے ٹیپو سلطان کو ختم کرنا چاہا، تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ آزادی کا ہیرو سلطان ٹیپو مولوی تھا۔ مولوی دشمنی میں اس نے ہندوستان کی تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہرا کر رہتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ سلطان ٹیپو شہید ہوا 1792 میں 16 اگست کو۔ اس سے پہلے 3 میسور کی لڑائیوں میں سلطان نے فتح حاصل کی۔ چوتھی لڑائی میں سلطان ٹیپو کو پتہ چلا کہ میر صادق کو انگریزوں نے 950 مربع زمین دے کر خرید لیا۔ میر صادق 950 مربع زمین لے کر عین لڑائی میں سلطان کا باغی ہو گیا اور سلطان تھرنگا پکڑ کر چلے گئے۔ تن تنہا وہ لڑ کر شہید ہوئے اور جاتے جاتے یہ ڈائلاگ بھی کہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ایک انگریز نے تاریخ لکھی، وہ کہتا کہ سلطان ٹیپو بہت بہادر تھا، تنے تنہا لڑتا رہا، جب شہید ہو گیا تو پورے ہندوستان میں 30 دن تک آندھیاں اور طوفان چلتے رہے، بارشیں ہوتی رہیں۔